السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائی۔ اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ اس نے قرآن مجید عطا فرمایا، صراط مستقیم کی سیدھے راستے کی سمجھ عطا فرمائی، اور زندگی کو، اس دنیا کو اور اخروی زندگی کو دیکھنے کا ایک الگ انداز عطا کیا۔ وہ انداز جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ایمان سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بظاہر ہماری عقل میں نہیں آتی اور ہم اپنی ان کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، لیکن ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ مسلمہ اصولوں میں ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے اللہ رب العزت کی جانب سے اترنے والی، پائی جانے والی برکتیں اور اللہ کی خاص رحمتیں، جن کو ایک خاص وجود کے ساتھ کہ برکت کیا چیز ہے، جیسے مال ایک خاص فارم میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اس طرح سے برکت ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بابرکت نام کے ساتھ بھی برکت کا ذکر فرمایا، اور جا بجا اللہ تعالیٰ نے برکت کے الفاظ سے، یعنی تقریباً قرآن مجید میں 25 سے زیادہ مرتبہ برکت کا لفظ یا اس روٹ ورڈ سے آنے والے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ تو برکتوں کا ذکر اس انداز سے کیا گیا، یا مختلف قوموں کے واقعات ذکر کیے گئے، انسانوں کے سلوک اور کرداروں کا ذکر کیا گیا، اور یہ دکھایا گیا کہ کہاں پر برکت ہوئی، کہاں نہیں ہوئی، کہاں اللہ نے برکت عطا فرمائی، کہاں چھین لی۔ چاہے وہاں برکت کا لفظ نہ آیا ہو، لیکن ہم اپنی معلومات، اپنی سمجھ، اپنے علم سے سمجھتے ہیں کہ یہ برکت کا نتیجہ ہے، اور فلاں جگہ پر سب کچھ رہتے ہوئے برکت چھین لی گئی، تو اس کا صحیح نتیجہ، صحیح رزلٹ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ دنیا کے لوگ اگر دیکھتے تو یہ کہتے کہ اس شخص کو مستقبل میں آنے والے دنوں میں یہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے، اور اس شخص کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نتائج کو بدل دیا، اور اللہ کی جانب سے کس عمل کو کس طرح قبول کیا گیا اور اس کے اثرات زندگی پر، مال پر، رزق پر، عمر پر، صحت پر اس طرح پھیل گئے کہ بالکل دنیا والے حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے اندازے غلط ثابت ہوئے، ہماری سوچ غلط ثابت ہوئی۔ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی سب سے بڑی گواہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملتی ہے، 23 سال آپ کو کام کے لیے وقت ملتا ہے،
23 سال میں شادی بیاہ بھی ہے، بال بچے بھی ہیں، گھریلو سارے کام بھی ہیں، اور لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے، مہمانوں کا استقبال بھی ہے، نماز کی امامت بھی ہے، سفر بھی ہے، اور جو دعوتی وفود اور ڈیلیگیشنز آتے تھے ان کو ویلکم کرنا، ان کو ٹھہرانا، ان سے ملنا، ان سے ڈیبیٹ کرنا، صحابہ سے الگ الگ ان کے مسائل، نجی مسائل کو حل کرنا، پھر قافلے روانہ ہو رہے ہیں دعوتوں کے، جہاد کے، ان کو ترتیب دینا، یعنی بے شمار کام ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے اپنی 23 سال کی زندگی کو طے کرے کہ ہم 23 سال کی زندگی میں، چاہے وہ 40 کے بعد ہو، 40 سے 63 کے درمیان ہم نے کتنے کام کیے، ہم نے کیا کیا چھوڑا ہے جس کو یاد کیا جائے، جس کا فائدہ دین کے ماننے والوں کو، انسانیت کو، ملت کو، قوم کو، وطن کو پہنچ رہا ہو اور وہ جاری رہے۔ ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ ہم نے اپنی زندگی کے 23 سال نہیں، 30 سال، 40 سال، 50 سال میں کیا کوئی ایسا کام کیا کہ جس کا تذکرہ باقی رہے، جس کا فائدہ باقی رہے۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو پانی کے اوپر جھاگ ہے یہ بہہ جاتا ہے سیلاب کے ساتھ اور یہ باقی نہیں رہتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں، اس کے فائدے باقی رہ جاتے ہیں، اس کا ذکر باقی رہ جاتا ہے۔ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، یعنی اگر تمہیں نام منظور ہے کہ اپنا درج کرو اللہ کے رجسٹر میں اچھے اعمال کرنے والوں میں، کارنامے انجام دینے والے لوگوں میں، کہ جن کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے تاریخ بدل کر رکھ دی اور جلی حرفوں سے ان کا نام لکھا جاتا ہے اور سونے کے پانی سے ان کا نام لکھے جانے کے قابل ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، ایسے کارنامے انجام دینے والوں میں اپنا نام شامل کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام اس میں آئے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے لیے کام کرو، جس کی چند مثالیں یہاں پر دی گئیں۔ ہر شخص کے ماحول کے اعتبار سے، اس کے گھریلو حالات کے اعتبار سے، وہاں کے تقاضوں کے اعتبار سے الگ الگ ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، الگ الگ کام ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا اپنے ذہن و دماغ میں طے کیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مثالیں دیکھ لیجئے، یہی ناخواندہ بے پڑھے لکھے لوگ، امیین کہا گیا جن کے بارے میں سورہ جمعہ میں کہ بے پڑھے لکھے لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ضمیر کو بیدار کیا، ان کو جگایا، جھنجھوڑا، ان کو ان کی انسانیت یاد دلائی، ان کو بتایا کہ تمہارے اندر جو انر پاور ہے وہ کتنا زیادہ ہے، صرف ضرورت ہے کہ تمہارے اندر ولنگنس ہونا چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، تمہارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ صحابہ نے دکھا دیا کر کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 20-25 سال کے اندر دنیا کے اکثر خطوں میں اسلام پہنچ گیا، اور اسلام کمزور حالت میں نہیں پہنچا، جہاں پہنچا اپنی شہرت کے ساتھ، اپنے چرچے کے ساتھ، ناموری کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ، اس تذکرے کے ساتھ کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ ہمارے یہاں رہ گئے بہار آ جائے گی اور فضا بدل جائے گی، ماحول بدل جائے گا، ان کو جانے مت دو۔ تاجر پہنچے تو لوگوں نے ان کے دامن تھام لیے، یہ ملیشیا اور انڈونیشیا اور یہ سارے ممالک تاجروں کے ذریعے سے یہاں اسلام پہنچے۔ ہر جگہ علماء نہیں پہنچے، جہاں علماء پہنچے وہاں لوگوں نے روک لیا، جہاں داعی حضرات پہنچے وہاں لوگوں نے روک لیا، جہاں صوفی پہنچے وہاں لوگوں نے روک لیا۔ کیوں؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ایک ایک شخص نکل گیا، اللہ نے مقدر کیا اس کے لیے، اپنے وطن سے نکلا، دور دراز سینکڑوں میل جا کر وہ کوئی کشمیر کی وادی میں بیٹھ گیا اور کوئی کسی اور علاقے میں دور دراز چلا گیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی نگاہ سے اور اس کی محنت سے اور اس کی دعاؤں سے، اس کی مسلسل
کاوشوں سے اور لوگوں کی اصلاح کی برکتوں سے اللہ نے پوری فضا بدل دی، ماحول بدل دیا۔ پوری ہندوستان کی تاریخ تو اس بات پر گواہ ہے۔ اسی لیے برکتوں کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ برکت ایک خاص چیز ہے۔ برکت کے معنی ہوتے ہیں نمو، نشو و نما، کسی چیز کا بڑھنا، استقرار، اس کا ٹھہرنا، استمرار، اس میں ہمیشگی، کہ مسلسل وہ چیز چل رہی ہے۔ ایک کام شروع ہوا تو برکتوں کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، پھیلاؤ کے ساتھ وہ آگے بڑھتا رہا، اور یہ برکت صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ہوتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ برکتیں جوڑ دی ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات بابرکت، یعنی کثر خیرہ، کثرت برکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام بابرکت ہے کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں حکومت، اور وہ ہر چیز پر قادر۔ تبارک الذی بیدہ نزل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبادہ، بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا، قرآن مجید نازل کیا۔ کہیں فرمائیں گے فتبارک اللہ رب العالمین، کہیں فرمائیں گے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ برکت کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو اللہ سے ہمیشہ برکتیں طلب کی جائیں۔ ہماری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مسلسل صحابہ کے بعد بھی مختلف دور میں علماء نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لیجئے، 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں مکمل، اور 10 سال کی عمر ہوتے ہوتے وہ موطا امام مالک، جو امام مالک کی حدیث کی بڑی کتاب ہے اور امام مالک امام شافعی کے استاذ ہیں، 10 سال میں حدیث کی وہ کتاب بھی وہ زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ یعنی پوری ترتیب کے ساتھ منظم انداز سے ان کے گھر کے لوگ بھی ان کی تربیت کر رہے ہیں، وہ بھی محنت کر رہے ہیں، بچپن سے سوچا جا رہا ہے، انہوں نے اتنی کم عمری میں یہ کام کر لیا اور پھر دن بدن آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ دیکھیں ہماری تاریخ میں ایسی ایسی مثالیں، ابن الجوزی کی دیکھیے، عبد الرحمن ابن الجوزی، انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنے نواسے سے کہا کہ میں نے یہ 2000 جلدیں لکھ دی ہیں، یعنی اتنی کتابیں لکھی ہیں۔ کتابوں کی تعداد چاہے کم ہو، لیکن جو ایک ایک چھپنے کے لائق جو اجزاء بنتے تھے، اس کے والیومز بنتے تھے، انہوں نے کہا میں تقریباً 2000 تیار کر دیا ایسے والیومز۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ میرے عمر کی برکت، جس کو کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ کبھی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو تو وہ غلط نہیں ہے، غرور کے لیے، تکبر کے لیے نہیں، بلکہ شوق دلانے کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دعوت و اصلاح کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ پر 1 لاکھ لوگوں نے توبہ کی غلط باتوں سے، کہ آج سے میں غلط طریقے پہ نہیں رہوں گا، نمازی بن جاؤں گا، میں نشہ چھوڑ دوں گا، کسی بھی غلط عادت سے، جوئے سے، شراب سے، سود سے، رشوت سے توبہ کیا 1 لاکھ لوگوں نے۔ پھر بتایا کہ 20,000 یہودیوں اور عیسائیوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ اس کے علاوہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیں، یہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، یہ سب مشہور نام ہیں۔ لیکن علماء کی یہی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا اور اللہ نے برکتیں دیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے عالم تو شادی نہیں کی تھی، 45 سال کی صرف عمر پائی، انقلاب پیدا کر دی۔ اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنے کام کیے ہیں، جو آج ریفرنسز کے لیے ہم لوگوں کو آسانی کے ساتھ چیزیں مل جاتی کہ بھائی قرآن مجید عربی میں، احادیث عربی میں، تو ہمارے پاس یہ جو 2 سورسز ہیں، ان کی تشریح کہاں ہے؟ ان کی جو کمنٹری ہے، ان کی تفسیر ہے، ان کی تشریح، انہی کتاب، وہ بھی عربی میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو بھی محفوظ کیا،
قرآن کو بھی محفوظ کیا اور قرآن سے جو چیز چھو گئی ان سب کو محفوظ کر دیا. ان تمام علماء کے نام محفوظ کر دیے، ان کی تاریخیں محفوظ کر دیں، ان کے کام موجود ہیں، اور آج جو مینوسکرپٹس ہیں پوری دنیا میں آج تک نکال کر وہ شائع کی جاتی ہیں. اور حیدرآباد میں دائرۃ المعارف سے پہلی مرتبہ ان علماء کی بے شمار کتابیں شائع ہوئی تھیں جو عرب تک پہنچیں، اور اس وقت لوگ کہتے تھے کہ ہمارے علماء کی کتابیں دکن میں شائع ہوئی ہیں اور وہاں سے آئی ہیں. آج دائرۃ المعارف اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے قسم و پرسی کا شکار ہے. آج حکومت کی نکاح بد کا شکار ہے. آج وہاں کے لوگوں کو وقت پر تنخواہیں بھی میسر نہیں ہیں اور کام کیا ہوگا. لیکن ایک عروج کے وقت کی بات کر رہا ہوں میں کہ جس وقت لوگوں نے کام کیے تو اللہ نے ان کو برکتیں دیں. ابن نفیس تھے. ابن نفیس کوئی بہت بڑے عالم، شرعی عالم نہیں تھے، لیکن دنیاوی علوم، طب کا علم اور دوسرے سائنسی علوم اللہ نے ان کو دے رکھے تھے. اور حافظہ اتنا قوی تھا کہ انہوں نے الشامل نام کی کتاب 80 جلدوں میں لکھی. اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر وہ مکمل کرتے تو 300 والیوم میں وہ کتاب جاتی، اور حافظے سے لکھاتے تھے. وہ دیوار کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ جاتے تھے اور ڈکٹیٹ کراتے رہتے تھے، اور لکھنے والے لکھتے رہتے تھے. اور قلم کو پہلے تیار کر کے رکھا جاتا تھا کہ عمر کا کوئی حصہ بھی قلم کو بنانے میں اور کاٹنے میں، چونکہ لکڑیوں کے قلم ہوتے تھے اور ان کو انک میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا تو اس میں ضائع نہ ہو. پہلے سے قلم تیار کرنے والے الگ بیٹھے رہتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ کام چلتا رہتا تھا. یہ مثال ہے اس بات کی کہ جب انسان طے کرتا ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے، یکسو ہونا ہے، بڑا کام کرنا ہے، بڑے ارادوں کے ساتھ کرنا ہے، دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی لذتوں میں اپنے دامن الجھنے نہیں دینا ہے، اپنے قدم کو دنیا کی ٹھوکروں سے ٹھوکریں کھا کر گرنے نہیں دینا ہے، لڑکھڑانے نہیں دینا ہے، پھر اللہ رب العزت اس سے بڑے کام لیتے ہیں اور وہ کام باقی رہتے ہیں. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا. ہو سکتا ہے اپنا حق ہی مانگا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کر دیا، ان کو دے دیا. پھر انہوں نے مانگا، پھر ان کو دے دیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ جو مال ہے یہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے. خضرہ کے معنی ہوتے ہیں سرسبز و شاداب، ہرا بھرا، دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے. اور اگر یہ دینار و درہم میں آپ تصور کریں، سونے چاندی کے سکوں میں، تو وہ کتنا خوبصورت لگتا ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور حلوہ، اس کا مزہ بھی بہت اچھا ہے، بہت ہی مٹھاس ہے اس کے اندر. لیکن فرمایا کہ فمن اخذہ بسخاء نفس بورک لہ فی، جو دل کی سخاوت کے ساتھ اس مال کو حاصل کرے گا اس کے مال میں برکت رکھ دی جائے گی. ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فی، جو لالچ کے ساتھ، حرص کے ساتھ، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مال ہی سب کچھ ہے اس کے لیے، اگر اس جذبے کے ساتھ وہ مال کو حاصل کرتا ہے اس کے مال میں برکت نہیں رکھی جائے گی. کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مال کی برکت کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بیچنے والے اور خریدنے والوں دونوں کے پاس آپشنس ہیں کہ معاملے کو، ڈیلنگ کو ختم کر لیں، مکمل کر لیں، یا اسے ختم کر دیا جائے، کینسل کر دیا جائے. ما لم یتفرقا، جب تک کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو گئے. جب تک مجلس میں ہیں تب تک معاملے کو انہیں ختم کرنے کا اختیار ہے. جب مجلس سے چلے گئے، دونوں نے دونوں کو زبان دے دی، معاملہ مکمل کر دیا. صرف وعدے کی بات نہیں، انہوں نے کہا میں نے بیچا، اس نے کہا میں نے خرید لیا، چاہے کسی چیز کی ڈیلیوری ابھی نہ ہوئی ہو، معاملہ فرمایا کہ ہو گیا، چیز دیکھ لی گئی، پسند کر دی گئی. پھر آگے آپ نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر بیچنے والے نے، خریدنے والے نے، دونوں نے سچی بات کہی، کوئی عیب تھا، کوئی فالٹ تھا، کوئی خرابی تھی، اس کو ظاہر کر دیا، بتا دیا، برکت رکھی جائے گی. چاہے وہ کسی سامان کے اندر ہو یا جو قیمت ادا کی جا رہی اس کے اندر کوئی خرابی ہو، برکت دی جائے گی. وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مَحَقَ اللَّهُ بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا، اور اگر انہوں نے چھپا کر بیچا
عیب کو چھپا دیا، جھوٹ بول کر اپنا مال فروخت کر دیا، زمین کے کاغذ غلط بتا کر اور بیچ کر اور وہاں سے نکل گئے اور یہ سمجھا کہ میں بہت چالاک ہوں، ہوشیار ہوں، فرمایا گیا کہ ان کے مال کی برکتیں مٹا دی جاتی ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، خود قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا کر رکھ دیتا ہے اور صدقے کی برکتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ برکتیں وہ چیز ہیں جو قرآن سے حاصل ہوتی ہیں۔ کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا، یہ مبارک کتاب ہے۔ اور یہ مبارک کا لفظ خود کتنا مبارک تھا، عربوں نے عربی زبان کو نقصان پہنچایا خود اپنے ہاتھوں سے، عربی زبان جو فصیح قرآنی زبان تھی اس کو مٹا کر رکھ دیا، بالکل بدوی زبان بولنے لگے اور مبارک جیسے فصیح لفظ کو مبروک سے بدل دیا جس کے عربی میں کوئی معنی ہی نہیں بنتے، لیکن سب لوگ الف مبروک الف مبروک 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 بولنے لگے۔ مبارک قرآنی لفظ ہے، یہی عربی لفظ ہے، صحیح لفظ ہے۔ نہ جانے کس کس طرح عربی زبان کو نقصان پہنچایا گیا تاکہ لوگوں کو ان کی اصل سے کاٹ دیا جائے۔ قرآن مجید میں قرآن کو برکت، قرآن سے وابستہ رہا جائے، اللہ رب العزت کی جانب سے برکتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے استغفار پر برکتوں کا وعدہ کیا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا یمتعکم متاعا حسنا۔ کہیں فرمایا کہ آسمان کے دہانے کھول دے گا، بارش ہوتی رہے گی، تمہاری فصلیں تیار ہوں گی۔ کہیں فرمایا کہ تمہاری زندگی بہت ہی آرام کے ساتھ گزرے گی۔ کہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا اور انہوں نے جو ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے اس پر اگر عمل کیا ہوتا تو وہ اوپر سے کھاتے، نیچے سے کھاتے، یعنی اللہ تعالیٰ بیش بہا نعمتیں عطا فرماتا اگر وہ عمل کر رہے ہوتے۔ کہیں فرمایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستیوں والے اور شہروں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم ان پر آسمانوں کی برکتیں کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جب انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوت کی بنا پر ان کی پکڑ کی، ان کو گرفتار کیا، ان کے دار و گیر کی۔ اللہ رب العزت نے تو زمین میں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے برکتیں رکھ دی تھیں، وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، برکتیں رکھ دی تھیں، لیکن ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں نے اپنے کرتوت سے ان برکتوں کو مٹا دیا۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے مثال دی ہے ایک ایسے شہر کی، بستی کی جو اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی، ناشکری کی، تو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس اس کو پہنا دیا۔ مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے اس میں کہ اگر وہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے عبادت میں برکت ہوتی ہے، عبادت کی جو روح ہے وہ حاصل ہوتی ہے، علم کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، عمل میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں، رزق میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں، صحت میں، عمر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت کی جائے، عام کر دیا جائے، اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے اور اس کے عمل میں برکت کی جائے اور اس کو بڑھا دیا جائے، تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ایک استغفار کے ساتھ، دعا کے ساتھ، توکل علی اللہ کے ساتھ، صلہ رحمی کو برکت کا ایک بڑا ذریعہ بتایا گیا کہ اگر صلہ رحمی کی گئی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا تو اللہ کی جانب سے برکتیں نازل ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے رب کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں اللہ کی جانب سے وہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیے جائیں یا دردناک عذاب ان کو نہ پکڑے۔
اس لیے اللہ کی مخالفت، اللہ کی نافرمانی طرح طرح کی زندگی کی آزمائشوں سے ہمیں دوچار کر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایک شخص کماتا تھا اور گھر میں درجنوں لوگ کھاتے تھے، آج درجنوں کماتے ہیں اور چند لوگوں کی کفالت نہیں ہو پاتی. نیتیں بدل گئیں، اللہ کے فیصلے بدل گئے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس انار میں کافی رس ہے اور پھل بہت اچھا ہے، اور باغ والے نے اس کو دیا، اور فوراً اس نے سوچا کہ میں اس کے اوپر اب ٹیکس لگاؤں گا. اب اس کے بعد پھر اس طرح کا پھل نہیں آیا جیسے پہلے آ رہا تھا. تو نیت بدل جاتی ہے تو اللہ کی جانب سے فیصلے بدل جاتے ہیں، برکتیں مٹا دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں. برکت کا ایک راستہ بتایا گیا، خصوصاً مال میں برکت کا، کہ صبح سے آغاز کیا جائے، فجر سے آغاز کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت دیجیے، وفی ثمارہا وفی مدہا وفی صاعہا، اے اللہ مدینے کے پھلوں میں برکت دیجیے اور اس کے مد اور صاع میں جس کے ذریعے سے وزن کیا جاتا تھا اور چیزوں کو ناپا جاتا تھا ان میں برکت دیجیے. برکتم مع برکتن، برکت کے ساتھ برکت عطا فرمائیے. تو اللہ نے مکے جیسی برکتیں مدینے میں بھی رکھ دی. ویسے حضور نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما. حضرت صخر بن وداع غامدی جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ کرنا ہوتا صبح میں روانہ کرتے، صبح میں بھیجتے. حضرت صخر نے یہ شروع کیا کہ وہ صبح صبح اپنی تجارت کا مال بھیجا کرتے تھے. فَأَسْرَى وَكَسُرَ مَالُهُ، وہ غنی ہو گئے، مالدار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکتیں عطا فرما دی. آج ہم اپنے لائف اسٹائل اور اپنے سونے اور جاگنے کے نظام پر غور کریں کہ ہم کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب کاروبار شروع کرتے ہیں، کب غور و فکر کرتے ہیں. فجر کی نمازیں ہماری کہاں ہوتی ہیں؟ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں کے سلسلے میں تمام تر تفصیلات ذکر کر دی تھی. میں صرف حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کا جو ذکر کر رہا تھا وہ مکمل کرتا ہوں اپنی بات، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے فرمایا کہ دیکھو سخاوت کے ساتھ مال لوگے برکت ہوگی، لالچ کے ساتھ اس ڈر سے کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں کوئی لے نہ لے، دیکھ نہ لے، اور اگر ہم فلاں کا حق ادا کر دیں گے تو خدا جانے میرا مال کم ہو جائے گا، اس نیت کے ساتھ اگر مال حاصل کرو گے تو برکت نہیں رہ جائے گی. حضرت حکیم ابن حزام کا جذبہ دیکھیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آج کے بعد کسی کے مال میں سے کم نہیں کروں گا، میں کسی کے مال میں سے کچھ نہیں لوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں ان کو بلاتے رہے کہ یہ لو تمہارا حق بنتا ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، لوگوں کو گواہ بنایا کہ دیکھو غنیمت کے مال میں سے یہ حکیم ابن حزام کا مال ہے، انہوں نے کہا کہ میں یہ مال نہیں لوں گا، اور اپنی پوری عمر اسی پر گزار دی کہ اگر مال میں لینے میں لالچ آ گئی، خدا نخواستہ اللہ کی جانب سے برکتیں مٹا نہ دی جائیں. یہ استغنا ہے، یہ بے نیازی ہے. اس بے نیازی نے نہ جانے کتنے کتنے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی جسے بے نیازی کہتے ہیں، الغنا غنى النفس، کہ وہ جو اصل مالداری ہے وہ دل کی مالداری ہے، کہ انسان اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لے اور یہ طے کر لے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق عمر بھی گزارے گا، اپنی صحت کا بھی استعمال کرے گا، عبادت بھی سنتوں کے مطابق کرے گا، اپنے مال کو بھی اسی اعتبار سے خرچ کرے گا. تو رزق میں برکت کا جو معاملہ ہے ان تمام چیزوں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں برکتوں سے نوازیں گے اور ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں گے جو صالحین ہیں، ابرار ہیں، متقین ہیں، صدیقین ہیں، اور ان کو محروموں سے بچا کر ایسے نیک بندوں میں شامل فرمائیں گے کہ جن کے زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.